ایک نوجوان شکاری، اس کا نام راشد تھا۔ گاؤں والے اکثر اسے بہادر مانتے، مگر کچھ لوگ کہتے کہ اس کے اندر غیر معمولی ضد ہے۔ وہ آج کسی خاص شکار کے ارادے سے نکلا تھا۔ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ آج کا شکار عام جانور نہیں ہوگا، بلکہ کوئی ایسی مخلوق جس کا ذکر گاؤں میں اکثر کہانیاں بن کر ہوتا ہے۔ راشد کو اپنے دادا کی ایک بات یاد آ رہی تھی۔ دادا کہا کرتے تھے کہ جنگل کے بیچوں بیچ ایک ایسا طوطا ہے جو انسانوں کی طرح بات کرتا ہے، مگر وہ طوطا عام پرندہ نہیں، اس کے پاس خزانے کا راز ہے، اور جو بھی اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے یا تو وہ غائب ہو جاتا ہے یا پاگل۔ اس بات نے راشد کے دل میں تجسس کی آگ بھڑکا دی۔ اسی تجسس کے باعث وہ آج رات تنہا جنگل میں داخل ہوا۔ بندوق کی نال تنی ہوئی، کانوں میں ذرا سی آہٹ پڑتے ہی وہ چونک اٹھا۔ اچانک جھاڑیوں میں ہلچل ہوئی۔ راشد نے فوراً بندوق تان دی۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ چند لمحے بعد جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک سبز رنگ کا شاندار طوطا نکل آیا، جس کی آنکھوں میں سرخ چمک اور پروں پر چاندنی کی روشنی پڑتے ہی عجیب سا جادو سا لگ رہا تھا۔ راشد حیران رہ گیا۔ طوطے نے اپنی گردن سیدھی کی اور انسانی لہجے میں بولا، راشد، کیا تم مجھے شکار کرنے آئے ہو؟ یہ الفاظ سن کر شکاری کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ سوچنے لگا یہ خواب ہے یا حقیقت، مگر طوطا دوبارہ بولا، اگر مجھے مارنا چاہتے ہو تو یاد رکھو تم اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہو۔ اگر مجھے آزاد چھوڑ دو گے تو تمہیں ایک ایسا راز دوں گا جو تمہاری زندگی بدل دے گا۔ راشد کے اندر کا شکاری کہہ رہا تھا کہ یہ موقع ہے، اس طوطے کو پکڑ کر گاؤں میں مشہور ہو جاؤں، لیکن دل کا ایک کونا ذرا ڈرا ہوا تھا۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے طوطے کی بات سننی چاہیے۔ طوطے نے راشد کو جنگل کی گہرائی میں لے جانے کو کہا۔ آہستہ آہستہ راشد طوطے کے پیچھے چلنے لگا۔ ہر طرف اندھیرا اور درختوں کی سرسراہٹ نے ماحول کو مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ کچھ دور جا کر ایک پرانی غار سامنے آئی۔ طوطے نے غار کے دہانے پر بیٹھ کر کہا، اس غار میں خزانہ دفن ہے، لیکن اسے حاصل کرنے والا یا تو دولت مند ہو جاتا ہے یا اپنی جان گنوا دیتا ہے۔ راشد کے دل میں لالچ جاگ اٹھا۔ وہ سوچنے لگا شاید یہی موقع ہے جس سے وہ گاؤں کا سب سے امیر ترین آدمی بن سکتا ہے، مگر اندر ایک خوف بھی تھا کہ کہیں یہ طوطا اسے دھوکہ نہ دے رہا ہو۔ غار کے اندر داخل ہوتے ہی اسے ایک سنہری روشنی نظر آئی۔ دیواروں پر عجیب و غریب تصویریں بنی ہوئی تھیں اور درمیان میں ایک پرانی لکڑی کا صندوق رکھا ہوا تھا۔ طوطا بولا، یہی وہ صندوق ہے، مگر یاد رکھو اسے کھولنے کی قیمت چکانی پڑے گی۔ راشد نے صندوق کے قریب جا کر ہاتھ بڑھایا، مگر اچانک غار کے اندر ایک خوفناک آواز گونجی، جیسے کوئی اندیکھی طاقت چیخ رہی ہو۔ راشد پسینے میں بھیگ گیا۔ طوطا بولا، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو لالچ چھوڑ کر واپس جاؤ اور سکون کی زندگی جیو، یا پھر صندوق کو کھولو اور انجام بھگتو۔ راشد کی آنکھوں کے سامنے اپنے غریب والدین کا چہرہ آیا۔ گاؤں کے لوگ جو غربت میں تڑپ رہے تھے، وہ سوچنے لگا اگر یہ خزانہ ملا تو سب کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ ہمت کر کے اس نے صندوق کا ڈھکن اٹھایا۔ اندر سونے کے ڈھیر، قیمتی پتھر اور ہیرے جگمگا رہے تھے۔ راشد خوشی سے چیخ اٹھا، مگر اس لمحے زمین لرزنے لگی اور غار کی چھت سے مٹی گرنے لگی۔ طوطا تیزی سے ہوا میں اڑا اور بولا، راشد، یہ خزانہ لینے کی قیمت موت ہے۔ راشد کے قدم ڈگمگا گئے، لیکن حیرت کی بات یہ ہوئی کہ زمین لرزنے کے بعد سب کچھ اچانک رک گیا۔ غار پر سکون ہو گئی۔ راشد نے دوبارہ صندوق کی طرف دیکھا تو وہ خالی تھا۔ راشد نے طوطے کی طرف غصے سے دیکھا اور کہا، یہ کیسا مذاق ہے؟ طوطا ہنسا اور بولا، یہ خزانہ سونا نہیں بلکہ صبر اور ایمان ہے۔ جو انسان لالچ کو قابو میں کر لے وہی اصل دولت مند ہے۔ یہ سن کر راشد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ اصل دولت انسان کا کردار اور اس کا ایمان ہے، نہ کہ خزانہ کا ڈھیر۔ راشد نے طوطے سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ اب اپنی بہادری صرف نیکی اور لوگوں کی خدمت میں استعمال کرے گا۔ طوطا خوش ہو کر بولا، تم نے آج اپنی جان بچا لی اور ایک ایسی دولت حاصل کر لی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر طوطا پرواز کرتا ہوا اندھیرے میں گم ہو گیا۔ راشد غار سے باہر نکلا تو اس کے دل پر ایک عجیب سا سکون چھا گیا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی کا مقصد ہی بدل گیا ہے۔ گاؤں واپس پہنچ کر اس نے لوگوں کو سب وہ کچھ بتایا جو اس نے جنگل میں دیکھا اور سیکھا۔ لوگ حیران بھی ہوئے اور متاثر بھی۔ اس دن کے بعد نوجوان شکاری راشد کو لوگ عقل مند شکاری کہنے لگے۔ اس نے گاؤں کے غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دی اور سب کو یہ سبق دیا کہ اصل خزانہ ایمان، صبر اور خدمت ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔
अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।